ویسے بھی ایسا میرے ساتھ کوئی نہیں کرتا، اور تیرا احساس تو میں آنکھیں بند کر کے بھی پہچان لیتی ہوں۔ اتنا پیار تو میں زبیر سے بھی نہیں کرتی جتنا تم سے کرتی ہوں۔ چل آ، پہلے تیری نظر اتار لیتی ہوں۔ تو نے ناہیدہ سے کیوں نہیں اتروائی نظر؟ میں نے تیرے لیے ہی تو بھیجی تھی شیرو۔ سال بعد تو ایک دن آتا ہے بہنوں کا، اور اس دن بھی آپ اپنے اس بھائی کے لیے وقت نہیں نکال پائیں۔ ناصرہ باجی کیا کروں بھائی، آفس والوں نے میری چھٹی ایکسیپٹ نہیں کی۔ ویسے مجھے بھی بڑا افسوس ہو رہا تھا اس بات پر کہ آج میں تیرے پاس نہیں آ سکی۔ تو نے اچھا کیا جو چلا آیا۔ زرینہ خالہ چل اب اس کی نظر اتار دے، کب تک یہیں کھڑی رکھے گی اسے؟ ناصرہ باجی مجھے لے کر حال میں آ گئی اور پھر میری نظر اتاری، اور منہ میٹھا کرنے کے بعد میں نے باجی کو 500 کا نوٹ دیا۔ ناصرہ باجی یہ کیا؟ تو ابھی چھوٹا ہے، پیسے تو مجھے دینے چاہیے، اور تو مجھے دے رہا ہے؟ شیرو کیا ہوا، میں چھوٹا ہوں تو؟ آج بہنوں کا دن ہے، اور آج بہنوں کو بھائی گفٹ دیتے ہیں، اس لیے آپ چپ چاپ رکھ لیجئے، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا۔ ناصرہ باجی اچھا بابا، لے رکھ لیے۔ اب خوش؟ بہت بڑا ہو گیا ہے نا تو، جو ایسی باتیں کرنے لگا ہے۔ ایک زبیر ہے جسے ہماری پرواہ ہی نہیں ہوتی، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ناہیدہ باجی میں نے بھی کہاں زبیر کی نظر اتاری ہے، پتہ نہیں کہاں غائب رہتا ہے، صبح اٹھ نہیں رہا تھا اور جب واپس آئے تو گھر سے غائب۔ ناصرہ باجی چلو کوئی بات نہیں، یہ ہے نا میرا پیارا بھائی، ہمیشہ سے یہ مجھے پیار کرتا ہے۔ زرینہ خالہ یہ پیار کرتا ہے یا تم؟ بچپن میں اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھ جایا کرتی تھی، رضیہ کی گود سے اٹھا کر اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتی تھی، کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی تھی، سب تجھے دادی اماں کہتے تھے اسی بات پر۔ شیرو کیا سچ میں خالہ؟ باجی مجھے گود میں لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ زرینہ خالہ اور نہیں تو کیا، اتنا پیار تو اس نے زبیر سے بھی نہیں کیا جتنا تجھ سے کرتی ہے۔ زرینہ خالہ کے منہ سے ناصرہ باجی کی یہ بات سن کر مجھے ناصرہ باجی اور بھی پیاری لگنے لگی، ان کی عزت میرے من میں اور بھی بڑھ گئی۔ وہیں ناصرہ باجی شرما رہی تھی جیسے ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ شیرو کیا آپ سچ میں مجھے زبیر بھائی سے زیادہ پیار کرتی ہیں؟ ناصرہ باجی وہ بھی میرا بھائی ہے اور تم بھی، اور یہ بھی سچ ہے کہ میں بچپن سے ہی تجھے زیادہ پیار کرتی ہوں، اس کی کیا وجہ ہے میں نہیں جانتی، پر یہ سچ ہے، تو اسی کی نظر اتارو، میری ضرورت ہی کیا ہے، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، میرے لیے کچھ مت بنانا۔ زبیر پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور ہماری باتیں سن رہا تھا، اور شاید اسے غصہ آ گیا تھا ناصرہ باجی کی بات پر، اسی لیے وہ روکھے لہجے میں بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زرینہ خالہ اور ناصرہ باجی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں چلی گئی اسے سمجھانے کے لیے۔ دونوں نے کافی منایا لیکن زبیر نہیں مانا اور کمرے سے باہر نہیں آیا، جس وجہ سے ناصرہ باجی کا موڈ کچھ خراب سا ہو گیا، لیکن میرے لیے وہ پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ خالو جی کچھ لیٹ آئے اور پھر سب نے مل کر ڈنر کیا۔ میں نے گھر واپس جانے کی اجازت مانگی تو ناہیدہ باجی سب سے پہلے مجھے روکنے کو تیار کھڑی تھی، اور پھر ناصرہ باجی اور خالہ کے کہنے پر مجھے رکنا ہی پڑا۔ کچھ دیر میں نے ناصرہ باجی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیں، پھر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ ناہیدہ باجی جلدی سونے چلی گئی تو میں بھی آرام سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میں آرام سے سویا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے جگایا۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو ناہیدہ باجی میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ نائٹ سوٹ میں تھی، ایک ڈھیلی سی پنک ٹی شرٹ اور پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ شیرو کیا ہوا، اس وقت آپ میرے کمرے میں؟ ناہیدہ باجی تم تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو، کب سے جگا رہی ہوں تمہیں۔ شیرو کوئی کام تھا کیا؟ ناہیدہ باجی مجھے میرا گفٹ چاہیے۔ شیرو اس وقت؟ ناہیدہ باجی یہی صحیح وقت ہے شیرو، اور اس وقت میں آپ کو کہاں سے گفٹ لا کر دوں، اب تو کل ہی ملے گا۔ ناہیدہ باجی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گفٹ تو تم ہو۔ شیرو میں سمجھا نہیں۔ ناہیدہ باجی مجھے آج تمہارا پیار چاہیے، تم مجھ سے ملنے نہیں آتے اور میں ترستی رہتی ہوں، مگر آج صحیح موقع ہے، اس وقت کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہے، آج مجھے وہ پیار چاہیے جسے پا کر مجھے اپنے عورت ہونے کا احساس ہو۔ شیرو میں سمجھا نہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ لڑکی ہیں، پھر اور کیا چاہیے؟ ناہیدہ باجی زیادہ بنو مت، میں نے لڑکی نہیں عورت کہا ہے، مجھے وہ احساس چاہیے جب لڑکی پہلی بار عورت بنتی ہے۔ شیرو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یہ سب تو شادی کے بعد ہی ہوتا ہے، اور آپ جانتی ہیں ہمارا کیا رشتہ ہے، پھر بھی آپ یہ سب۔ ناہیدہ باجی کون سے زمانے کی بات کر رہے ہو، آج کل تو سب لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ یہ سب شادی سے پہلے ہی کر لیتی ہیں، کیا پتہ کیسا شور ملے گا
اس لیے اپنی مرضی سے اپنے پیار کے ساتھ وہ انمول احساس پانا کوئی غلط نہیں۔ میری سب سہیلیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ سب کر چکی ہیں، بلکہ وہ تو جب موقع ملے تب کر لیتی ہیں اور کتنا انجوائے کرتی ہیں۔ مجھے بھی وہ سب تمہارے ساتھ کرنا ہے شیرو۔ پر ناہیدہ باجی، تم مجھ سے پیار کرتے ہو کہ نہیں؟ شیرو: کیا آپ کو اس بات پر کوئی شک ہے؟ ناہیدہ باجی: تو آج مجھے پیار کرو، مجھے وہ دو جو میں چاہتی ہوں، تم کسی بات کی فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا۔ شیرو: اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے ناہیدہ باجی کو دبوچ لیا اور وہ بھی میرا ساتھ دینے لگی۔ ناہیدہ باجی کا حسن دیکھ کر میں تو لاک ہو گیا۔ کیا پیارا فگر تھا۔ باجی تو اپنی آنکھیں بند کر کے پڑی تھی، مگر مجھے حرکت نہ کرتا دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں، تو وہ شرم سے دوری ہونے لگی۔ میرے نظر کے بالکل سامنے ان کا انمول خزانہ تھا جو انہوں نے اب تک کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا تھا، اور آج وہ مجھے سونپنا چاہتی تھی۔ بس ایک گلابی پتلی سی دیوار یعنی کپڑے کے پیچھے وہ خزانہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کپڑے کے اوپر سے ہی خزانے پر کس کر دیا۔ میں سرخ کپڑے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جب خزانے کے اوپر سے ہٹانے لگا تو ایک بار انہوں نے مجھے روکا، لیکن پھر اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے آرام سے خزانے سے کپڑا اتار دیا۔ کپڑا ہٹتے ہی میں خزانے کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ کتنا انمول خزانہ تھا۔ اس کی چمک اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج تک اس پر کوئی محنت نہیں ہوئی ہے۔ وہ ایسے تھی جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں کھلنے سے پہلے آپس میں جوڑی ہوتی ہیں۔ باجی چاہتی تھی کہ آج میں ان کو کلی سے پھول بنا دوں، لیکن اسے دیکھ کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میرا دوست ان کی اوقات سے باہر تھا۔ میں جانتا تھا باجی 2 دن بیڈ سے اٹھ نہیں پائے گی اور شاید وہ برداشت بھی نہ کر پائیں۔ ان حالات میں ان کی آواز سن کر اگر کوئی جاگ گیا تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ میں ڈوبا تھا تو باجی نے شرما کر کہا، ایسے مت دیکھو، مجھے شرم آ رہی ہے۔ شیرو: ابھی تو آپ سب کچھ کرنے کو کہہ رہی تھی اور ابھی آپ شرما رہی ہیں۔ ناہیدہ باجی: ایسے گھور کر دیکھو گے تو شرم تو آئے گی ہی۔ اب کیا میں بے شرم بن جاؤں؟ شیرو: اگر آپ ایسے شرماؤ گی تو میں پیار کیسے کروں گا آپ کو؟ ناہیدہ باجی: تو پیار کرو نا، ایسے گھور گھور کر تو مت دیکھو۔ شیرو: ٹھیک ہے، اب صرف پیار کروں گا۔ میں نے اپنا منہ صاف کیا اور ان کے ساتھ لیٹ گیا۔ باجی تو آنکھیں بند کیے ابھی بھی سکھ کے احساس میں ڈوبی تھی۔ میں نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بھی کسی معصوم بچی کی طرح میرے ساتھ لپٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ نارمل ہوئی تو بولی، بس ابھی تو تم نے کچھ کیا بھی نہیں اور ایسے لیٹ گئے۔ شیرو: یا تو ہے، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ ناہیدہ باجی: اچھا تو بہت لگا، لیکن ابھی پورا کہاں ہوا ہے۔ ویسے تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا؟ شیرو: بس فلمیں دیکھ کر سب سیکھا، وہی تو کیا میں نے ابھی جو اس میں دکھاتے ہیں، اور اس سے زیادہ میں نہیں کرنے والا۔ باجی میری بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئیں۔